وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما عمائدین ملت، اساتین امت، اعظام علماء کرام، بالخصوص شہزادے حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند دامہ ظلہ العالی، شہزادے حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر نائب قاضی القضات فی الہند دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، اس وقت ہم اور آپ عالم اسلام کی اس عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کے فضل و کمال اور حکمت و دانائی سے آج پورا عالم مشکبار اور معطر ہے، جس نے عشق مصطفیٰ کی تحریک اتنی جواں مردی سے چلائی کہ آج دنیا کے ہر خطے میں بے شمار منبر و محراب سے یہ صدا سنائی دے رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ صرف عاشق رسول ہی نہ تھے، بلکہ دنیا نے ان کی داستان عشق کو پڑھ کر انہیں صرف عاشق رسول نہ کہا، بلکہ امام عشق و محبت کا لقب دے دیا. اس عبقری شخصیت کی بارگاہ میں ہندوستان کے گوشے گوشے سے علماء اور مشائخ، سادات، عوام، خواص نذرانہ لے کر حاضر ہیں اور اپنے حال سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. میں دو چند منٹ کے لیے اسی جلیل القدر شخصیت اور فقیہ بے نظیر کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہوں اور اپنے ان مشائخ کرام
یہ دعاؤں کے سہارے دو چند منٹ آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، ہم لوگ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں اس پر ہمارے تبصرے سے واقفیت آپ کو کم ہوگی۔ میڈیا نے آپ کو بہت کچھ سکھا اور بتا دیا۔ قرآن کریم میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ آج کے حالات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل درست رہے تو قرآن کی آیت کریمہ پر مضبوطی اور سختی سے قائم ہو کر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں اس عالم کی مانیں، اس کے پیچھے چلیں، یہ بھی قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں، مانیں تو کس کی مانیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیلا لوگوں کے نزدیک تو ہو سکتا ہے، مگر آج کے اس دور میں جبکہ سچائی ہر طرح سے واضح کی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعہ اور دیگر ذرائع ابلاغ کو اپنا کر، پھر بھی آپ کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے۔ ایک راستے پر پھول بچھے ہوئے ہوں اور ایک راستے پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں، آپ کو اللہ نے آنکھ بھی دے رکھی ہو اور آپ کو چلنے کے لیے کہہ دیا جائے تو کیا آپ پوچھیں گے کسی سے میں کس راستے پر جاؤں؟ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ایک کانٹوں کا راستہ اور ایک پھولوں کا راستہ، اور آپ کو ان میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے۔ آدمی اگر آنکھ والا ہے تو بلا شبہ وہ پھولوں کے راستے کو اپنائے گا، بغیر کسی تحریک اور ترغیب و ترہیب کے وہ کانٹوں کے راستے کو چھوڑ دے گا اور پھولوں کے راستے پر چلنے لگے گا۔ اسی طرح سے قرآن کریم فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی، خیر اور شر، نیکی اور بدی مکمل طور سے واضح کر دی گئی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کدھر جائیں تو یہ اس کے دل میں کوئی چھپا ہوا چور ہے جو اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے۔ رفیقان محترم، بات بالکل کھلی ہوئی ہے، اعلی حضرت کی تعلیم ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہمیں راستہ اپنے طور پر تحقیق کر کے متعین نہیں کرنا ہے، ہمارے اسلاف نے راستہ متعین کر دیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو جو خدا کی طرف متوجہ ہو اور خدا کی طرف رجوع کرتا ہو۔
آج کے پرفتن ماحول میں آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نہ جانے کتنے طبقات اس وقت آپ کو خدا کے راستے سے ہٹا کر دنیا کی رنگینیوں میں مگن رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی صحابہ کی عزت و حرمت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں تبرہ کر رہا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی علماء دین پر چھیٹا کشی کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں آدمی سوچتا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ ابھی 2 روز قبل میں بنگلور کی طرف تھا تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں ایک مسجد کے امام صاحب نے خطاب کر دیا، ان کی عظمت ظاہر کر دی، تو وہ ٹرسٹی حضرات جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں انہوں نے ان کے نکالنے کا بندوبست کر لیا کہ تم نے امیر معاویہ کی شان اور ان کی فضیلت اور بزرگی کیوں بتا دی۔ آج یہ حالات ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں۔ رفیقان محترم، قرآن فرما چکا اس کی پیروی کرو جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، داڑھی اور ٹوپی، کلمہ اور قرآن کا سہارا لے کر ایک طبقہ ہمیشہ اٹھا یہ کہتے ہوئے کہ میں سچا ہوں، لیکن اہل حق نے ان کی جھوٹ کی کلئی کو کھول کر کے رکھ دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ باطل مسمار ہو گیا۔ آپ زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، دور اکبری کا مطالعہ کریں تو آپ کو خود اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور آپ اسے جان جائیں گے۔ اکبر نے اپنی طاقت، اپنے اقتدار، اپنی فوج، اپنے لشکر کے نشے میں آ کر کے جب ایک فتنہ برپا کیا تو وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ علماء کہے جانے والوں کی ایک ٹیم موجود تھی، مگر مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے باطل نظریات کے پرخچے اڑا دیے اور اس کی ہر غلط بات کی ایسی واضح تردید کی کہ آج پوری دنیا میں کہیں اکبر کے فتنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آج بھی اسی طرح سے جاری۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ اگر آپ کو کسی سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ کسی سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس میں 2 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کے دوست کا دشمن ہو آپ اس سے قطع تعلق کر لیں، اور صرف قطع تعلق ہی نہ کریں بلکہ تبرہ، برات و بیزاری، نفرت، بغض، عداوت یہ بھی دل میں پیدا ہونی چاہیے، تب ایک دوست سے سچی محبت کا دعویٰ درست ہو سکتا ہے۔ جو لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بدمزوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، اگر ان کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے تو وہ بھی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اگر کسی سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے دشمنوں سے بے تعلق بھی ہو جاؤ، نفرت بھی ظاہر کرو، بغض و عناد بھی رکھو، وہ خواہ کوئی ہو، خونی رشتہ اس سے ہو یا علمی رشتہ ہو۔ اسلام میں خونی رشتہ، علمی رشتہ، مشربی رشتہ، یہ سارا رشتہ اسی وقت کارآمد ہو سکتا ہے جبکہ رسول پاک کی غلامی کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کا کسی نہ کسی سے خونی رشتہ تھا، علمی رشتہ تھا، مگر جب ان کی گمراہی اور ان کی بدعقیدگی سامنے آئی تو وہ خونی رشتہ بھی ختم اور وہ علمی رشتہ بھی ختم ہو گیا۔
ابو جہل کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا ماموں کہا جاتا تھا، لیکن اس خونی رشتے کا کوئی لحاظ نہ اس وقت ہوا اور نہ آج ہو رہا ہے۔ علماء کرام جلوہ فرما ہیں، شرح عقائد بہت مشہور کتاب ہے علم عقائد کی، اس میں جب معتزلیوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شاگرد نے جب اپنے استاذ کے اندر اعتزال کی بو محسوس کی، فرقہ معتزلہ سے ان کو محسوس کیا، تو بھری درسگاہ میں اپنے استاذ سے جب سوال و جواب کیا تو شرح عقائد میں یہ لفظ موجود ہے، فبہت الجبائی، جبائی جو استاذ تھے جناب مبہوت ہو گئے۔ میں اس کا ترجمہ تفریح کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں، فبہت الجبائی، تو جناب جبائی صاحب کا جبہ اتر گیا۔ شاگرد نے جب حقانیت کی بات رکھی اور استاذ کے غلط نظریے کی تردید کی اور حق واضح ہو گیا تو استاذ مبہوت ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شاگرد نے استاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، خونی رشتہ، علمی رشتہ، مشربی رشتہ، یہ سارے رشتے بعد میں ہیں، ایمانی رشتہ سب پر مقدم ہے۔ حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی تعلیم دی۔ اب آئیے اعلی حضرت کی بارگاہ میں آپ بھی زندگی بھر اسی تعلیم کو امت مسلمہ تک پہنچاتے رہے کہ جو نبی کا دوست اسے اپنا دوست سمجھو، اور جو نبی کا دشمن اس سے تم اپنی دشمنی برقرار رکھو۔ یاد رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ اتنی آسانی سے قائم نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت گنوانا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی آل اولاد کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، جائیداد اور پراپرٹی کو چھوڑا، نہ جانے کتنے رشتوں کو چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سارے رشتے اگر چھوٹ رہے ہیں تو اس کا کوئی غم نہیں ہے، ساری کائنات کی سب سے عظیم دولت ہمیں مل رہی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ رسول پاک کی غلامی جسے صحیح ڈھنگ سے نصیب ہو جائے، دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، اور آج تاریخ اور مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے، صحابہ کرام جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگائی اور اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، 1400 سال تو ہو گئے، مگر قیامت تک کے لیے یہ اعتقاد اہل اسلام کو دے دیا گیا کہ کوئی بڑا سے بڑا ولی، قطب، ابدال، غوث تو ہو سکتا ہے، مگر رسول پاک کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بھی برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رسول پاک کی غلامی اور سچی محبت ہی کا نتیجہ کہ صحابہ کرام کو رب قدیر نے وہ عظیم رتبہ عطا کیا کہ اب قیامت تک ان جیسے عام لوگوں میں کیا ولی، غوث، قطب، ابدال میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سچی غلامی کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اپنا اعتقاد اس کے اعتقاد کے تابع کر دیا جائے، اپنی خواہش اس کی خواہش کے تابع کر دی جائے، اپنا عمل اس کے عمل کے تابع کر دیا جائے، جہاں یہ ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے جو دشمن ہوں، ان سے جو بدعقیدگی رکھتے ہوں، ان سے جو دل میں قدورت رکھتے ہوں، ان سے بے تعلق بھی ہو جایا جائے اور ان سے بغض و عناد بھی رکھا جائے۔ یہی تعلیم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر ہمیں دی، اور یہی تعلیم حضور تاج الشریعہ اپنی زندگی بھر دیتے رہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک شعر میں پیغام ہمیں یہ دیا ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اس سے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ نہ سمجھ تو اس دنیاوی زندگی اور اس کی رنگینی کے لیے مرتا ہے، 4 دن کی چاندنی میں دولت کی چمک دمک سے آدمی کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، دماغ پاگل ہو جاتا ہے، آدمی غرور کے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، انانیت کا تاج محل تعمیر دیتا ہے، مگر تاج الشریعہ فرماتے ہیں نہ سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے مرنا جینا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم دولت اور دنیا کا
سرمایہ اکٹھا کریں۔ امام اہل سنت نے ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد بڑے خوبصورت انداز میں بتایا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ جو لوگ اس شعر کے مصداق بن کر اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا لاکھ ان کا برا چاہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ الحمدللہ خانوادہ رضویہ میں جو خصوصیات اور ممیزات اور جو انفرادیات ہیں، پورے ہندوستان کیا بلکہ دنیا کے بے شمار خانوادے جو اس وقت موجود ہیں، نظر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے تو بہت کم جگہوں پر یہ خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد ماجد علامہ نقی علی خان اللہ علیہ، ان کے والد ماجد علامہ رضا علی خان رحمت اللہ علیہ، ان کے والد ماجد علامہ کاظم علی خان رحمت اللہ علیہ، ان کے والد ماجد حافظ محمد اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سب کے سب با کرامت ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا تو صرف ایک مولانا تھے، لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جو مولانا اور عالم نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ جاہلا ولی قط، اللہ نے کسی جاہل کو کبھی اپنا ولی نہیں بنایا۔ ولی اگر ہوگا تو عالم ربانی ہوگا۔ بلا شبہ یہ مقدس ذوات وہ ہیں کہ جو فضل و تقوی کی ایسی منزل پر تھے کہ میرا تاج الشریعہ جو حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کو دیکھ رہا تھا، اس نے حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کو دیکھ کر کے فرمایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا رہنما، ہمارا قائد، ہمارا رہبر اپنے اسلاف کی امانتوں کو بہت احتیاط سے اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، اور صرف محفوظ ہی نہیں کیے ہوئے ہیں بلکہ آج وہ اپنے اسلاف کی انہی امانتوں کو لے کر قوم کے درمیان پہنچ رہا ہے اور ان کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا قائد اور رہنما اپنے اسلاف کی ڈگر سے ہٹ گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے وہ قائد ہیں اس وقت جس کے دادا جان نے بہت پہلے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ اسی پتے پر قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا شہزادے تاج الشریعہ علامہ اسد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ چل بھی رہے ہیں اور اپنی قوم کو اسی پر چلانے کے لیے دن رات کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلاف، یہ ہمارے اکابر الحمدللہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا یا اٹھاتے ہیں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اٹھاتے ہیں۔ پتہ نہیں بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ امت میں انتشار پیدا کرنے ہی کو اپنی خوبی سمجھتے۔ الحمدللہ ہمارے یہ اکابر، ہمارے یہ علماء اپنے اسلاف کے طریقے پر شاندار طور پہ چل رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ پر جب لوگ تان و تشنیع کرتے تھے، جب قوم پر تان و تشنیع لوگ کرتے تھے، میں نے ایک موقع پر حضور تاج الشریعہ سے عرض کیا حضور بہت انتشار ہے، امت کے ساتھ بہت غلط سلوک ہو رہا ہے، علماء ربانیین کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان پر جملے کسے جاتے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ نے تھوڑی دیر غور کے بعد ایک شعر پڑھا، کہا مولانا قوم کو یہی پیغام دیا کیجئے، علماء بیٹھے ہیں یہ آپ ان سے پوچھے۔ حضور تاج الشریعہ نے جو شعر سنایا وہ ہماری اور آپ کی بیداری کے لیے کافی ہے، اور یہ علماء سب جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔